دو ملزمان کو ایک ہی الزام کے تحت سزا ہوئی۔ ایک ملزم اپیل میں بری ہوا تو سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے اقرار دیا کہ دوسرا ملزم اگر اپیل فائل نہیں بھی کرتا تو وہ بریت کا حقدار ہوگا۔ یہ قتل کا مقدمہ ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ میں یہ فائنل اس کی اپیل ڈیسائیڈ ہوئے ہے، اور رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور نمبر ہے اس کا 2018 SCMR پیج 344۔ ٹائٹل ہے مقدمے کا امتیاز علی تاج اپیلانٹس ورسز دی اسٹیٹ اینڈ ادرس ریسپونڈنٹس۔ اس میں جج صاحبان ہیں جناب جسٹس آصف علی خان کھوسہ صاحب، سابق چیف جسٹس ہیں ہمارے، اور جناب جسٹس عمر عطا بندیال اینڈ منظور احمد ملک صاحب۔ تو اس میں ایک تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اگر ایک ملزم بری ہو جائے، وہ اپیل کرے اور دوسرا اپیل نہ بھی کرے، اور ایک ہی الزام کے تحت دونوں کو سزا ہوئی، تو دوسرا جو ہے اس کی بھی انٹائٹلمنٹ ہوگی، وہ بھی حقدار ہوگا بریت کا۔ اب اس کیس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ قتل کا مقدمہ ہے، اور جو ملزم جس نے اپیل کی تھی اس کو ٹرائل کورٹ نے بھی سزا دی قتل میں، اور اس کو ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو اپ ہولڈ کیا۔ جب سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، ملزم نے اپیل کی، تو بہت سارے ڈاؤٹس سامنے آئے جن کو ہائی لائٹ کیا آنریبل سپریم کورٹ نے۔ مختصراً اس کا احوال جو ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے پوائنٹ کے اوپر 4 co-accused of the accused attributed effective firing at and specific injuries to the deceased had been acquitted۔ پہلے تو یہ ہے کہ 4 بائی دی ٹرائل کورٹ 4 وہ ملزمان بری ہو گئے جنہوں نے فائرنگ بھی کی اور ان سے انجریز بھی ڈیسیزڈ کو ہوئیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ no independent corroboration to the ocular account furnished by 2 prosecution eyewitnesses was forthcoming. Place of occurrence was in an uninhabited area، غیر آباد علاقے میں یہ وقوع ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے۔ And according to the FIR, the occurrence had taken place at about 5:30 AM۔ FIR کے مطابق 5:30 بجے صبح کا واقعہ ہے، جبکہ whereas medical evidence did not rule out، جبکہ جو میڈیکل کی شہادت ہے وہ اس امکان کو رد نہیں کرتی the possibility that actually the occurrence had taken place around midnight، کہ یہ واقعہ جو ہے کہیں آدھی رات کا ہے۔ ایک تو یہاں پہ ڈاؤٹ آ گیا۔ both the eyewitnesses produced by the prosecution، استغاثہ نے جو دونوں آئی وٹنسز چشمدید گواہ جو پیش کیے ہیں اس مقدمے میں، were not only real brothers، وہ حقیقی بھائی تھے of deceased، but they were also chance witnesses who had failed to explain and establish the reason for their presence with the deceased at the time of occurrence۔
جو وقوع کے وقت اپنی وہاں پر موجودگی کی وضاحت نہیں کر سکے، ان کو چانس وٹنس بنایا ہے پروسیکیوشن نے. تو وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مطلب ان وٹ کنیکشن they were available with the deceased at that specific time. After sustaining firearm injuries, another doubt. The deceased allegedly reached the health center on his own. جو مقتول ہے وہ مضروب ہونے کے بعد اس کو فائر آرم انجریز ہیں which was situated about 7. یہ ہیلتھ سینٹر پہنچا ہے جو کہ 17 کلومیٹر اوے فرام دی سین آف دی کرائم. جہاں پہ جرم سرزد ہوا ہے وہاں سے جو ہیلتھ سینٹر ہے وہ 17 کلومیٹر دور ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شدید مضروب شخص جو ہے وہ 17 کلومیٹر اپنے طور پہ وہاں ہیلتھ سینٹر میں کیسے پہنچا؟ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ڈیڈ ناٹ ڈسکلوز. جو سرٹیفکیٹ ہے میڈیکل لیگل وہ یہ بالکل وضاحت نہیں کرتا وہاں پہ اس چیز کا کوئی اندراج نہیں ہے دیٹ دی آئی وٹنسز ور اکمپنیئنگ دی ڈیسیزڈ، کہ جو چشمدید گواہ تھے وہ مقتول کے ساتھ تھے when he had presented himself before the concerned doctor، جو ڈاکٹر کے پاس آیا after the occurrence، وقوع کے بعد. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو گواہان ہیں جو استغاثہ نے پروڈیوس کیے ہیں، حالانکہ وہ حقیقی بھائی تھے تو وہ اس کے ساتھ تھے، یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے میڈیکل لیگل رپورٹ میں، جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ سگے بھائی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنا شدید زخمی ہو اور وہ اس کو ہیلتھ فیسلٹی یا ہیلتھ سینٹر تک وہ اس کے ساتھ نہیں آئے، جبکہ جو زخم ہیں one of the firearm injuries received by the deceased was on his buttock, which has also made an exit wound from the deceased waist. Another important point یہ ہے کہ اس کی پشت سے ایک فائر اس کو لگا ہے اور وہ جو بلٹ ہے وہ آر پار ہو گئی ہے، اس کی ویسٹ سے نکل گئی ہے. تو اتنی شدید انجری کے بعد وہ ہیلتھ سینٹر کیسے پہنچ گیا؟ And with such firearm injury, it was almost impossible for the deceased to walk for a distance of about 17 kilometers so as to present himself for medical examination. Furthermore, according to the prosecution, of firearm had been recovered from the custody of accused. جو ملزم کے قبضہ سے استغاثہ نے جو اسلحہ برآمد کیا ہے ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن، تفتیش کے دوران، بٹ اے پازیٹیو رپورٹ اسٹیٹڈلی ریسیوڈ، اس کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے کہ یہی اسلحہ استعمال ہوا ہے. فرام دی فرانزک سائنس لیبارٹری ان ریسپیکٹ آف دی سیڈ فائر آرم، اس اسلحہ کے سلسلے میں پازیٹیو رپورٹ ہے had not been put to the accused at the time of recording of his statement under section 342 CRPC. جب اس کا بیان 342 کا ہو گیا وہ استغاثہ نے پٹ ہی نہیں کی، اس کو کنفرنٹ نہیں کروایا، حالانکہ وہ پازیٹیو، اس کا رزلٹ جو ہے پازیٹیو تھا، وہ فیور کرتا ہے استغاثہ کو اگر اس کو وہ پٹ کرتے. اب موٹیو آ گیا جی کہ اب وجہ ناد کیا تھی، تو وہ جو استغاثہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ موٹیو alleged by the prosecution had been discarded and disbelieved by the trial court. اس کے اوپر ٹرائل کورٹ نے اعتماد ہی نہیں کیا جو انہوں نے موٹیو بتایا. And the high court had failed to record any reason for observing that the motive asserted by the prosecution had been established. اور ہائی کورٹ نے
جب آبزرو کیا ہے کہ دا موٹیو جو ازرٹ کیا استغاثہ نے وہ اسٹیبلش ہو گیا، تو اس کی کوئی ریزن ریکارڈ نہیں کی ہائی کورٹ نے بھی. اب کیسز وچ اکارڈنگ ٹو دی، اب اس میں جو موٹیو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جی بہت سارے دیگر کچھ مقدمات تھے جس میں ایف آئی آرز تھیں جن کو پرسو کر رہا تھا ڈیسیزڈ، مرنے والا مقتول جو تھا وہ اس کو پرسو کر رہا تھا، اور انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ملزمان نے اس کو قتل کر دیا. Cases which according to the prosecution were being pursued by the deceased against the accused party did not show the accused to be directly connected with the said cases, and thus the said motive could not be considered against the accused for the purpose of providing corroboration to the ocular account. Prosecution has failed to prove its case against the accused beyond reasonable doubt. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو مقدمات جن کو ڈیسیزڈ یا مقتول جو ہے جن کو پرسو کر رہا تھا ان کا ملزم کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں بنتا. تو کنویکشن اینڈ سینٹینس آف دی ایکیوزڈ ور سیٹ اسائڈ، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کی جو کنویکشن تھی، جو سزا تھی، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اینڈ ہی واز ایکویٹڈ آف دا چارج آف مرڈر بائی ایکسٹینڈنگ دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹو ہم. اس طرح اس کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے ملزم کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا، اور اپیل الاؤڈ اکارڈنگلی، اپیل جو اس طرح منظور ہو گئی. اب اس میں جو یہ جو ایکویٹل ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایفیکٹ اپان نان اپیلنگ کو ایکٹ، اس کا جو ہے کیا اثر ہوگا اس کو کنوکٹ پہ جو جس نے اپیل نہیں کی ہے، اس کا کہا سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ بینیفٹ آف ایکویٹل آف کنوکٹ کو بینیفٹ آف ایکویٹل آف کنوکٹ could be extended to a non-appealing convict if the circumstances of the case so warranted. کہ اگر کیس کے حالات جو ہے وہ اس طرح کے ہوں، سپورٹ کریں، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جو بینیفٹ آف ایکویٹل ہے، جو بریت کا فائدہ ہے، دیٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو نان اپیلنگ، جو جس نے اپیل نہیں کی کو کنوکٹ کو، ایک نے تو اپیل کی بری ہوا، اسی وریت کا اس کو بھی فائدہ دیا جا سکتا ہے جس نے اپیل نہیں کی. اس کو کچھ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کچھ اس طرح کر کے ایکسپلین کیا ہے. آنریبل ججز نے لکھا ہے کہ بیفور پارٹنگ ود دس ججمنٹ اٹ may be observed that we have been informed that the امتیاز son of محمد رمضان کو کنوکٹ، یہ اب دوسرا ملزم ہے، کو کنوکٹ ہے، had been convicted by the trial court for an offence under section 302B PPC read with section 34 PPC for the same murder, and he was sentenced to imprisonment for life. اور اس کو عمر قید کی سزا ہوئی 302 بے تعزیرات پاکستان اور سیکشن 34 PPC کے تحت. اینڈ ہائی کورٹ had upheld his conviction and sentence. We have further been informed that despite his insistence of superintendent of the concerned jail has not forwarded any jail petition challenging the said co-convict's conviction and sentence before this court. تو یہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ وہ جو کو کنوکٹ ہے وہ اصرار کرتا رہا، سپرنٹینڈنٹ جیل متعلقہ اس کو کرتا رہا کہ جی میری جو اپیل جیل اپیل ہے اس کو فارورڈ کیا جائے سپریم کورٹ کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں کی. We have found that the case against امتیاز son of محمد رمضان کو کنوکٹ was a better case
کہ جو امتیاز سن آف محمد رمضان ہے کو کنوکٹ، اس کا بہتر کیس ہے فار ایکویٹل بریت کے لیے دین دیٹ اگینسٹ دی ایپیلانٹ نیملی امتیاز. اب دونوں امتیاز ہیں، جو مین ملزم ہے وہ امتیاز ہے عرف تاج، اور دوسرا جو امتیاز ہے وہ سن آف محمد رمضان ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. انہوں نے کہا جی کہ جو مین ملزم ہے اس سے زیادہ تو کو کنوکٹ، جو کنوکٹ ہے اس سے زیادہ کو کنوکٹ کا کیس بہتر ہے ایکویٹل کے لیے. ان ایز مچ ایز دی رپورٹ ریسیوڈ فرام دی فورانزک سائنس لیبارٹری واز ان دی نیگیٹو ٹو دی ایکسٹینٹ آف امتیاز سن آف رمضان. کو کنوکٹ کی تو رپورٹ ہی جو فورانزک سائنس لیبارٹری نے دی ہے وہ نیگیٹو ہے، اس کی پازیٹیو ہے جو مرکزی ملزم ہے جو بری ہو گیا ہے. تو اس کا بہتر کیس ہے اس لحاظ سے بھی. اینڈ ہی ٹو ہیڈ نو ڈائریکٹ کنیکشن ود دی موٹیو ازرٹیڈ بائی دی پروسیکیوشن. اور اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی کوئی نہیں ہے اس طرح نے جو موٹیو لکھا ہے اس مقدمے میں. ایز ایف دس واز ناٹ انف، اگر یہ کافی نہیں بھی تھا. دی ٹرائل کورٹ ہیڈ ایکسپریسلی observed in the impugned judgment passed by it، جو بڑے وضاحت سے ٹرائل کورٹ نے لکھا ہے جو اس نے ججمنٹ پاس کی ہے by it that the said co-convict was merely present، کہ وہ صرف وہاں پہ موجود تھا at the scene، اس نے کوئی فائر شائر بھی نہیں کیا. تو اس طرح سپریم کورٹ نے کو کنوکٹ کو بھی بری کر دیا اور اس کو لکھا کہ he shall also be released from the jail forthwith. اور اس سے پہلے اس طرح کر کے کورٹ نے لکھا کہ ایز اے کانسیکوینس آف دس کنکلوژن ریچڈ بائی us it is ordered that امتیاز سن آف محمد رمضان کو conviction and sentence recording and upheld by the courts below are also set aside. اس کی بھی set aside کر دی سزا. جو کو کنوکٹ تھا امتیاز son of محمد رمضان and he too is acquitted of the charge by extending the benefit of doubt to him. اس کو بھی شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس کو بھی انہوں نے بری کر دیا. He shall also be released from the jail forthwith if not required to be detained in connection with any other case. کسی اور کیس میں اگر مطلوب نہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ اس کو بھی فوری رہا کر دیا جائے. تو یہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے، اور یہ جو کو کنوکٹ ہوں گے ان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو قتل کا مقدمہ ہے، اور میں اس کا حوالہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ 2018 SCMR پیج 344 ہے. تھینک یو ویری مچ.